बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज यूके से मेरा एक व्यूवर है, आफ्ताब भाई उसका नाम है। उसने आज मुझे एक कॉल की, बड़ी तफसीली गपशप उसके साथ लगी। कहीं से उसने मेरा नंबर ढूंढा और मुझे कॉल की। बहुत बहुत उसका शुक्रिया। उसने मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी तारीफ़ किया है, उसको भी अच्छा लगा मुझसे बात करके, और यकीनन मुझे भी बहुत खुशी हुई कि यार यूके में भी बैठ के लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उनको लबैक से मोहब्बत भी है, तो यकीनन मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन उस आफ्ताब भाई ने कुछ चंद एक सवाल मेरे सामने रखे कि वो कहता है कि मलिक साहब, हमारा कहीं भी मुखालिफ पार्टी के जो लोग हैं, यूथी हो गए या ये पटवारी हो गए या जाले हो गए, या उनसे हमारी कहीं भी अगर कोई थोड़ी बातचीत होती है तो वो 2-3 सवाल बुनियादी जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं। तो मेहरबानी करके उसके ऊपर थोड़ी कोई तफसीली गुफ्तगू कर दो। तो वो सवाल क्या है कि उलमा अकराम का क्या काम है सियासत में, और उलमा अकराम हुकूमत नहीं चला सकते, उनको क्या मालूम है हुकूमत कैसे चलाई जाती है, या ये हुकूमत में नहीं आ सकते, इनको कोई आने नहीं देगा। ये जो सवाल है ये अक्सर यकीनन वो सही कह रहा है, यूके में भी नहीं, अब हम भी अपने कहीं भी महफिल में बैठते हैं तो यही जो मुखालफिन है कि कहते हैं यार उलमा अकराम नहीं आ सकते, इनको कोई आगे नहीं आने देगा। एक सोच बना दी गई है कि भाई ये जो मगरबी ताकतें हैं ना, तो वो पाकिस्तान में एक उलमा अकराम की हुकूमत को कैसे सपोर्ट करेंगे। एक किस्म के सवाल अक्सर किए जाते हैं। तो नाजरीन, इसके ऊपर बात करने से पहले मेरे वो दोस्त आफ्ताब सुन रहा है या जो भी मेरा लब्बैक का दोस्त सुन रहा है, तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, मेरा ईमान की हद तक यकीन है, कोई थोड़ा सा भी मुझे डाउट नहीं है कि ख़ास कर जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, यूथी हैं, उनको मैं सियासी वर्कर समझता ही नहीं हूँ। सियासी कारकुन बिल्कुल मैं उनको नहीं समझता हूँ। वो एक फितने में मुब्तला है, और जब वो कोई आदमी सवाल करता है तो सवाल तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ का होता है, लेकिन उसका जो जवाब होता है वो यकीनन तफसीली होता है और इल्मी होता है। 2 किस्म के जवाब होते हैं, या इल्मी जवाब होता है या एक अक्ली दलील से जवाब दिया जाता है। वो थोड़ा शार्ट होता है समझाने के लिए। तो जब वो सवाल करते हैं तो जवाब तो वो सुनते ही नहीं है, बस वो एक ही जवाब देते हैं कि आप लोग झूठे हो, आप लोगों के दिल में इमरान खान के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है। बस इसके अलावा वो बात सुनते ही नहीं है। अगर वो बात सुनते, उनमें अक्ल और शऊर होता, तो आज पीटीआई का ये हशर ना होता, आज इमरान खान जलील ना हो रहा होता। इतनी बड़ी उसने जमात बनाई, झूठा बयानियाँ दिया, जैसे भी दिया, कोई शक नहीं है कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पूरे कारकुनों को अपने पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन इनका लीडर ही कम अक्ल जहला है, और इस जहलियत की वजह से उसने अपनी जमात को रेजा रेजा कर दिया। तो फिर कारकुनों की जहलियत का तो अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि वो कितने जहल किस्म के होंगे। तो लिहाजा आप उनको तो किसी सूरत में समझा भी नहीं सकते। हो सकता है कोई अक्लमंद जो यूथिया आ जाए, आपका दोस्त हो, वो आपकी बात सुन ले तो आप उसको समझा देना। नहीं तो आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है, आप लोगों की दिली तसल्ली के लिए मैं आप लोगों के सामने, मैं कभी इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मजहबी तबका जो उलमा अकराम है, उसके ख़िलाफ़ कहाँ से साजिश शुरू हुई और उसके पीछे कितना बड़ा एक यानी कि मकसद है कि जी उलमा अकराम कहाँ से आ गए, ये हुकूमत नहीं चला सकते, ये फसाद की जड़ है, ये कुफर के फतवे देते हैं, पाकिस्तान के हर मसाइल इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। इन लोगों को चाहिए कि मस्जिद में रहो, नमाज़ें पढ़ो, ज़कात के बताओ, रोज़ों के बारे में बताओ, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के बारे में बताओ, आप लोगों का क्या काम है सियासत में। ये जितनी बातें उलमा अकराम के ख़िलाफ़ हैं, ये कोई फितरती या आम नेचरली नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी लाबी काम कर रही है। इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी तफसीली बहुत अनकरीब मैं इसके ऊपर बनाऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक अकली दलील के तौर पर
رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو کہہ سکتے ہو. جب کوئی بھی یوتھیا یا کوئی بھی آدمی آپ کو کہے کہ جو علماء اکرام ہے ان کا کیا کام ہے سیاست میں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان سے یہ کہنا ہے کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے کہ علماء اکرام سیاست نہیں کر سکتے؟ کہیں بتا دو. تو یقیناً وہ نہیں بتا سکتے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ علماء اکرام کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ان کے اوپر سوال کرنا ہے کہ بھئی علماء اکرام سیاست میں کیوں نہ آئیں؟ بتاؤ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر علماء اکرام سیاست میں آ رہے ہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اعتراض کس چیز کا ہے علماء اکرام کا سیاست میں آنے کا؟ تو وہ آپ کے سامنے دو جواب رکھیں گے. یا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ سیاست میں آ کے یہ حکومت نہیں چلا سکتے، ان کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، ملک کی معاشی حالات یا اقتصادی معاملات ہو گئے یا انٹرنل حکومت، یعنی کہ وہ مختصراً کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ حکومت نہیں چلا سکتے، لہٰذا ان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. یا تو وہ یہ جواب دیں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ یار سیاست ایک گندی چیز ہے، اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بڑے بڑے جھوٹے بیانیے بنانے پڑتے ہیں، اس میں مافیا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا علماء اکرام ایک اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو مسجد میں رہنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ سیاست ایک گندی چیز ہے. یہ دو جواب ہیں، ان دو کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں ہے. تو سب سے پہلا آپ لوگوں نے پہلا جواب ان کا پکڑنا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار علماء اکرام حکومت نہیں چلا سکتے. تو آپ نے سوال کرنا ہے بھئی کیوں نہیں چلا سکتے؟ کیا گارنٹی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے؟ جن لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت چلا سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر پیپل پارٹی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، نون لیگ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، عمران خان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں، تو ان سے یہ سوال کرو کہ جن کے اوپر آپ لوگوں کا بھروسہ ہے کہ وہ حکومت چلا سکتے ہیں، وہ 75 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، سب لوگوں نے ایک ایک باری، دو باری، تین باری حکومت کی ہے، لیکن پھر بھی دن بدن پاکستان نیچے جا رہا ہے. آپ دوبارہ ان کو چانس دینے کے لیے راضی ہو کہ نہیں یار ہم ان کو اوپر دوبارہ چانس دیتے ہیں کہ یہ حکومت صحیح کریں گے، لیکن جن لوگوں کو چانس دیا ہی نہیں ہے آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یار یہ حکومت نہیں چلا سکتے. تو یقیناً عقل مند آدمی تو یہ نہیں کہے گا کہ جس آدمی کو آپ لوگوں نے چیک بھی نہیں کیا، معلوم بھی نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، بس ویسے کہنا کہ یار یہ حکومت نہیں چلا سکتے، تو وہ آپ کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. دوسرا جو ان کا جواب یہ ہوگا کہ یار سیاست ایک گندی چیز ہے، اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پیسے والے لوگ آتے ہیں، منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، انویسٹر ہوتے ہیں، تو وہ پاک صاف یا اچھی چیز نہیں ہے. علماء اکرام کو اس میں گندی چیز میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ لوگوں نے ان سے کہنا ہے کہ ایک بادشاہ یا ایک وزیر اعظم ہے جس کو آپ کے بقول آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ گندے لوگ ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ آپ کے حکمران ہیں. اگر اس جگہ میں ایک نیک، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، پاک اور شفاف وزیر اعظم بن جائے تو کیا وہ پاک، صاف، شفاف وزیر اعظم ہوگا وہ حکومت صحیح کر سکتا ہے، یا ایک جو مجرم قسم کا ہوگا، جو شرابی قسم کا ہوگا، جو زانی قسم کا ہوگا، جو آپ کے بقول گندے لوگ ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ حکومت صحیح کریں گے؟ تو یقیناً جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہی حکومت صحیح کریں گے. تو یہ نارمل آپ لوگ ان کو سمجھا سکتے ہو. یا یہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی علماء کرام اچھے ہیں، نیک ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو کوئی حکومت میں آنے نہیں دے گا. تو بھائی کون ان کو آنے نہیں دے گا؟ یہ سوال کرنا. یا پاکستان کا مافیا نہیں آنے دے گا، یا بیرونی قوتیں نہیں آنے دیں گی. اگر پاکستان کا مافیا نہیں آنے دے گا تو آپ مانتے ہو کہ یہ اچھے ہیں، لیکن پاکستان کا مافیا ان کو نہیں آنے دے گا، تو یعنی کہ آپ سپورٹ تو مافیا کی کر رہے ہو نا. آپ ان کی سپورٹ کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جدوجہد کرو. جب مانتے ہو کہ صحیح ہے
تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یا آپ کہتے ہو کہ بیرونی قوتیں نہیں آنے دیتی، تو پھر آپ لوگوں کا بھی یہی یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو بیرونی قوتوں کے محتاط ہیں، جو ان کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں کرتے. جو بیرونی قوتیں چاہتی ہیں وہی پاکستان میں کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو کہ جو مغرب کے غلام ہیں، مغرب کے ایجنٹ ہیں، جن کو مغرب نہیں چاہتا ہے آپ ان کی طرف نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ کہ بھئی یہ آ نہیں سکتے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ یہ کہتے بھی ہو کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ نیک پرہیزگار لوگ ہیں، ان کو آنے کوئی نہیں دے گا، تو بھائی سمپل اور سادہ سی مثال ہے کہ آپ لوگ ووٹ دیتے کیوں ہو؟ اس لیے دیتے ہو نا کہ یار کوئی ملک میں اچھا حکمران آئے، غریبوں کا خیال کرے، ہمارے اسلام کا تحفظ کرے، کوئی پاکستان میں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کوئی غریب نہ ہو، غریب کو انصاف ملے. یعنی نیکی کے لیے دیتے ہو، ثواب کے لیے دیتے ہو کہ یار ہم نے جس آدمی کو ووٹ دینا ہے وہ اچھا کام کرے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، آپ نے ایک اچھا حکمران چنا ہے. اگر وہ غلط کام کرے گا تو آپ کے لیے غلط ہے. تو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ تب دینا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے یا وہ حکومت میں آ سکے، تب آپ نے ووٹ دینا ہے. اگر وہ حکومت میں نہیں آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسجد بن رہی ہے، آپ کسی شخص نے مسجد کا پہلا اینٹ لگا دیا، تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسجد تیار ہوگی، اس میں لوگ نمازی نماز پڑھیں گے، اس میں عبادت ہوگی، تب وہ جو اس نے پہلی اینٹ لگائی تھی اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں تو نہیں ملے گا. اگر وہ مسجد کا سٹے ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ رک جاتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے لیے بھی سٹے ہوتے ہیں. ہمارا ایک مدرسہ ہے، اس کے اوپر 10 سال سے سٹے پڑا ہوا ہے. تو کہاں لکھا ہوا ہے یا کہاں ہے کہ جس نے پہلی اینٹ لگائی یا جس نے پہلا 1 روپیہ اس میں جمع کرایا تو بھئی اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں؟ کہ وہ مسجد تو بنی ہی نہیں ہے، اس میں نماز تو چالو ہی نہیں ہوئی ہے، اس میں جمعہ کی نماز تو ہوئی ہی نہیں ہے، اس میں عید کی نماز تو ہوئی ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں ثواب کیسے ملے گا؟ ایسا تو ہے نہیں. تو بھائی جب آپ سوچتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کو آنے کوئی نہیں دے گا، تو آپ ان کو ووٹ تو دو، ان کو سپورٹ تو کرو. وہ آئیں یا نہ آئیں، آپ کی تو نیکی آپ کے ذمہ آ جائے گی نا. تو ناظرین اس کی پیچھے ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت تفصیلی اس کی ویڈیو کرے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ پاکستان کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے وہ علماء اکرام ہیں، وہ حکومت کر نہیں سکتے، وہ حکومت بنا نہیں سکتے، سیاست میں ان کا کام نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد تفصیلی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.